انہوں نے دوبارہ بڑے سختی سے تاکید کر کے بھیجا ہے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 26 نومبر ہے یہ آپ نے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ دن ہوگا. کبھی ایسی جو سامنا کر رہے ہیں پاکستانی اس وقت، جو اس وقت لوگوں کو شوق ہے اور جو اس وقت 9 مئی کے بعد شوق بھی تھا اور خوف تھا. اب جو 26 مئی گزرا ہے اس کے بعد شوق ہے لیکن غصہ بڑھ گیا ہے. آپ نے آج اپنے ادارے کو، جو پاکستان کا تحفظ کرنے والا ادارہ ہے پاکستانیوں کی، جس میں جو پاکستانیوں کا تحفظ کرنے کا ادارہ ہے، آج آپ نے ان کو ایسا ناجائز استعمال کیا ہے اور وہ بھی جا کے دارالحکومت میں. تو یہ آپ کا خیال تھا کہ لوگوں کا اس سے خوف سے مزید غلامی میں دب جائیں گے. یہ ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہی ہم نے اس کو بھولنا ہے، کیونکہ 200 سے زائد لوگ اس وقت لاپتہ ہیں. شاید انہوں نے اخبار میں بھی پڑھا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی بھی نہیں چلی، لیکن یہ وقت بدل گئے ہیں. انہوں نے بات کی جنرل ڈائر کی. وہ وقت تھا 1 صدی پہلے جب انہوں نے کوئی 139 لوگوں کو مار دیا تھا جلیانوالہ باغ میں. لیکن کہتے ہیں کہ آج اگر 1 صدی کے بعد جنرل ڈائر کی جو انہوں نے قتل عام کیا تھا، آج تک جہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں تھا، مشکل سے کوئی اخبار تھا، کمیونیکیشن کا کوئی سسٹم نہیں تھا، اگر آج تک پاکستانی اور انڈیا تک میں یہ بات نہیں بھولے تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ 200 سے زائد ابھی لاپتہ ہیں، لوگوں کے اوپر ابھی بھی ظلم ہو رہا ہے، تو یہ دن بھی نہیں بھولا جائے گا. انہوں نے یہ کہا عمران خان نے کہ یہ بھی جا کر بتا دیں کہ یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو اپنے تحفظ کرنے والا ادارہ جو ہماری فوج ہے اس کے خلاف لوگوں کا غصہ بڑھا رہے ہیں. یہ جو کر رہے ہیں، جو کرنے والے ہیں، یہ ان کے اوپر یہ پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ہمیں اپنے ادارے میں پورا یقین ہے کہ یہ پاکستان کا تحفظ کریں گے. آپ ان کو آمنے سامنے نہ کریں. یہ آپ پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. دیکھیں باقی ملکوں میں جہاں پہ آپ نے فوج اور اپنے لوگوں کو آمنے سامنے کیا ہے، ان ملکوں کا کیا حال ہوا ہے. آپ کے سامنے سیریا ہے اس کے وقت، آپ نے یہی وہاں ان لوگوں نے سیریا میں کیا تھا. آخرکار سیریا میں کیا ہوا ہے؟ جیلیں بھر دی. انہوں نے فوج کو جا کر اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کیا. آج آپ دیکھ لیں تھوڑے سال لگیں گے لیکن یہ ہم نے پاکستان کا حال نہیں ہونے دینا. ہم نے اپنے ادارے کو بھی مضبوط رکھنا ہے، ہم نے اپنے ادارے کے اوپر یقین ختم نہیں کرنا. لیکن جو لوگ یہ کروا رہے ہیں، یہ یا تو ان کو روک دینا چاہیے یا ہم لوگوں کو ان کو پہچان لینا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں. پاکستانی یہ چیز نہیں ہونے دیں گے، اپنا ملک ٹوٹنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو اس کی حفاظت کریں گے. ہم آپس میں یکجہتی کا مظاہرہ کریں. یہ جو ہمیں پٹھانوں، پنجابی اور اس کو کر رہے ہیں، ہم نے اکٹھے مضبوط ہو کے کھڑے ہو کر اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہے، اپنے اداروں کے اوپر احتیاط کرنی ہے. ادارے کو بھی ہم بد کہتے ہیں. عمران خان نے کہا اداروں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے، جنہوں نے کروایا ہے، ہماری فوجیوں سے، ہمارے جو محافظ ہیں ان سے جو مجبوری کروایا ہے، یہ بھولا نہیں جائے گا. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے جو اتوار کا دن ہے، جو یوم شہداء، ہم نے ان کو بتایا کہ جو ڈی چوک ہے اب اس کا نیا نام شہداء چوک رکھ دیا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے شہداء چوک رہے گا. اور اتوار والے دن یوم شہداء یہ مقرر ہو چکا ہے. انہوں نے آج بڑی سختی سے اپنی جو لیڈرشپ ہے ان کو ہدایت کی ہے اور انہیں خاص پوچھا ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے اس کو خوب پبلسائز کیا ہے، لوگوں کو بتایا کہ کون سی لوکیشن ہے. ہم نے باقیوں نے لائرز نے بھی بتایا کہ نہیں، لوگوں کو اس وقت نہیں پتہ. تو انہوں نے اس چیز کو
اس کے اوپر سوال اٹھایا کہ کیوں نہیں کیا گیا. تو انہوں نے بھی ہدایت بھیج دی ہے. اتوار والے دن صرف پاکستان میں نہیں، انہوں نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہا ہے کہ آپ سب یہ دن مقرر کیا جس دن آپ شہداء کے لیے دعا کریں گے، آپ ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے دعا کریں گے، اور یہ وہ دن ہے جو بھولا نہیں جائے گا. اس کے شواہد ہم نے ان کو بتایا اور لائرز نے بھی ان کو بتایا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنی ویڈیوز آ چکی ہیں، اتنے شواہد ہیں، اتنے آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں کہ یہ چھپا نہیں سکیں گے. 4 دن روک لیں گے، 5 دن روک لیں گے، دھمکیاں دے دیں گے، لیکن شواہد بھی آ رہے ہیں. اداروں میں سے بھی لوگ دے رہے ہیں، ہسپتالوں میں سے بھی لوگ دے رہے ہیں، اور شواہد جمع ہونا شروع ہو گئے اور کئی ہزار شواہد نکل رہے ہیں. یہ تو اتنی بڑی فائل بن رہی ہے کہ یہ کبھی بھی چھپائی نہیں جا سکتی. تو آج نہیں تو کل سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. تو اس لیے یوم جو شہداء ہے 15 تاریخ اتوار والے دن، اگر آپ کو پیغام نہیں ملا، میرے خیال میں پشاور میں کون سی جگہ ہے، کون سی، نارن باغ ہے پشاور میں، لیکن اب میرے خیال میں باغ ناران ہے. انہوں نے کہا باغ ناران ہے جہاں پہ یوم شہداء کا دن مقرر جو ہوا ہے وہاں پہ سارے جمع ہوں گے. لیکن اب ان کی قیادت کے اوپر انہوں نے انسٹرکشن دے دی ہیں بڑی سختی سے کہ آپ ٹائم، وقت اور جو بھی لوگوں کو بتانا ہے وہ جلدی سے بتا دیں، کیونکہ 3-4 دن رہ گئے. یہی ان کا پیغام تھا. ہاں، اوورسیز کے لیے جو پھر سے انہوں نے کہا ہے کہ اتوار والے دن ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ اس حد تک نہ پہنچے، لیکن آپ نے ہمیں کیا کہتے ہیں دیوار سے لگا دیا ہے. یہاں پہ انصاف کی بجائے یہاں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہا کہ ہم، اگر انہوں نے 2 ہمارے مطالبے نہ مانے، 1 جوڈیشل کمیشن، 3 سینئر موسٹ سپریم کورٹ ججز کے نیچے، جو دونوں 9 مئی اور 26 نومبر کو اس کی تحقیقات کریں گے اور اس کی رپورٹ دیں گے، اور جو ذمہ دار ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں گے. یہ ایک کمیشن، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے. دوسری جو ناحق قید میں ہے اور جو مزید آپ قید کرتے جا رہے ہیں، بس کر دیں، ان کو رہا کریں. یہ 2 مطالبات نہ مانے گئے تو انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے پاکستانیوں کو کال دے چکے ہیں کہ آپ اپنی ریمیٹنسز ڈالرز پاکستان نہ بھیجیں. یہ 2 مطالبات اگر نہ ہوئے تو ریمیٹنسز باہر کے اوورسیز پاکستانی پوری کیمپین وہ خود چلائیں گے. ان کے پیسے ہیں، ان کی مرضی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کا آپ نے ووٹنگ رائٹ دینے کو تیار نہیں ہے. یہ وہی اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے ساتھ آپ ان کو کال کر کے دھمکیاں دیتے ہیں. اور یہ وہی پاکستانی ہیں جن کو آپ نے کہا ہوا آپ یہاں لینڈ کرو گے پاکستان میں، آپ جہاز سے اترو گے، ہم آپ کو حراست میں لے لیں گے. یہ وہی پاکستانی ہیں جن کے ڈالرز آپ مانگ رہے ہو، جن کے یہاں رشتہ داروں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. ان کی آپ یہاں رشتہ داروں کو اٹھا لیتے ہو اگر وہ اپنی آواز باہر اٹھائیں. اس لیے یہ 2 ہی مطالبات ہیں. میں پھر سے دہرانے آئی ہوں کیونکہ عمران خان نے سختی سے جا کے کہا ہے بالکل یہ دوبارہ آپ دہرائیں گے. تو آپ کو میں نے دوبارہ 3ری دفعہ ان کا وہی دہرا کے میں آپ کو پیغام دے رہی ہوں.